ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی شرعی حیثیت جاننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتے ہیں جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے زیادہ ناکام ہے۔ ٹھیک ہے، آج لوگوں نے دین اسلام میں بہت کچھ اپنی طرف سے داخل کر لیا ہے اور اس اسلام کا لبادہ پہنا دیا۔ کوئی عشرہ اپنی طرف سے فضیلت والا بنا دیا، کوئی ہفتہ اپنی طرف سے عبادت والا بنا لیا، کوئی رات فضیلت والی قرار دے دی، کوئی دن فضیلت والا ٹھہرا دیا، حالانکہ کسی بھی چیز اور عمل کو فضیلت والا اور باعث اجر و ثواب ٹھہرانا صرف اور صرف وحی الہی پر منحصر ہے، جو کتاب و سنت کی شکل میں آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس لیے کسی بھی رات یا دن کو فضیلت والا قرار دینے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل کی ضرورت ہے۔ بغیر دلیل کے میں اور آپ کسی رات یا کسی دن کو فضیلت والا قرار نہیں دے سکتے، لیکن آج لوگوں نے بہت ساری راتیں اور بہت سارے دن اپنی طرف سے فضیلت والے بنا لیے ہیں، جبکہ ان کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں۔ مثلا شب معراج، شب برات وغیرہ اپنی طرف سے کسی چیز کو فضیلت والا ٹھہرانا، باعث اجر و ثواب قرار دینا دین میں اضافہ ہے جو بدعات اور خرافات کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ کل قیامت کے دن حوض کوثر سے محرومی کا سبب بنے گا۔ حضرت سہر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا۔ جس شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس سے پیے گا، اور جس شخص بھی اس سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے۔ مجھ پر کچھ لوگ پیش ہوں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، یکدم میرے اور ان کے درمیان کوئی شے حائل ہو جائے گی، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، بس کہا جائے گا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سن کر میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، وہ لوگ دور ہو جائیں، وہ لوگ دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ بس تمام کلاموں سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہے جنہیں دین اسلام میں خود سے ایجاد کیا جائے، اور تمام بدعات گمراہی ہیں۔ سورہ حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے دے اسے اپنا لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ شدید سزا دینے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں اس رات کو شب برات کے علاوہ شب قدر بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں اس رات کے بارے میں شب برات، شب قدر کے الفاظ کہیں ذکر نہیں ہوئے۔ تو جہاں تک اس رات کو منانے کا تعلق ہے تو معاشرے میں اس کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ یہ کہ شام کو لوگ اچھے اور عمدہ کھانے وغیرہ پکاتے اور بانٹتے ہیں، یہ کہ آتش بازی کی جاتی ہے اور گولہ بارود کا خوب استعمال ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں یہ بھی ہے کہ اس رات کے استقبال میں لوگ گھروں کی صاف صفائی کرتے، گھروں کو سجاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا ہوتا ہے کہ اس دن مرے ہوئے لوگوں کی روحیں واپس آتی ہیں۔
بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس رات لوگ خصوصی اہتمام کے ساتھ بعض اوقات اجتماعی شکل میں قبرستان کی زیارت اور دعا کے لیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت و ذکر کرتے ہیں۔ ان پانچوں طریقوں کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، بلکہ ان میں سے کچھ تو خرافات کے زمرے میں آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نصف شعبان کی اس رات کو سرے سے اسلامی تہوار کہا ہی نہیں جا سکتا، اور اسے عیدین یا حج وغیرہ کی شکل دینا ہی غلط ہے۔ اور بھی یہ کہ حلوہ پکانے اور کھانے آتش بازی کرنے اور گھروں کو سجانے کی رسمیں یوں بھی کسی اسلامی تہوار کا حصہ نہیں ہے۔ یہ وہ خود ساختہ رسومات ہیں جو بعض مذہبی پیشواؤں نے اپنی مخصوص مفادات کے لیے جاری کی ہیں، یا پھر مسلمانوں نے ہندوؤں سے اڈاپٹ کی ہیں، اور آتش بازی کا کسی دن کے منانے کے ساتھ اسلام میں سرے سے کوئی تصور نہیں، اور رہا مردہ روحوں کے گھر آنے کا عقیدہ، یہ بھی باطل ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ مرنے کے بعد کسی روح کا واپس آنا نہ شعبان کی اس رات میں ممکن ہے اور نہ دوسرے دن کسی اور رات میں آنا کسی بھی طرح سے ممکن ہے۔ تو موجودہ مہینے کی بدعت شب برات ہے۔ ایک طرف اسے فضیلت والی رات کہا جاتا ہے، دوسری طرف کام سارے اللہ کی بغاوت اور کافروں کی مشابہت والے کیے جاتے ہیں۔ صرف ایک کام پر ہی غور کر لیں جسے آتش بازی کہتے ہیں، یہ اسراف اور جو ہے غلط چیز ہے، اور آتش پرستوں اور مجوسیوں کی جو ہے نا مجوسیوں کی مشابہت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جانی نقصان کا بھی ذریعہ ہے۔ ٹھیک، تو ہم کچھ دلائل جو ہے قرآن پاک سے دیکھتے ہیں، کچھ حدیث سے دیکھتے ہیں کہ اس رات کو منانے کا کہیں سے بھی تصور نہیں ملتا۔ ٹھیک، اس جو ہے رات کو جو خصوصی لوگ قبرستان جاتے ہیں اور وہاں جا کے زیارت کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، کیونکہ قبرستان جانے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا قبرستان جاؤ تاکہ تم اپنی موت اور آخرت کو یاد کرو۔ لیکن قبرستان جانے کے لیے ایک دن یعنی ایک رات کو مقرر کر لینا اور اس حساب سے جانا وہ غلط ہے۔ ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا نصف شعبان کی رات جسے ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس رات ہمیں بھی ایسا کچھ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے روکا ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آگ انسان کی دشمن ہے، ٹھیک، جس سے ہم آتش بازی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا رات سوتے وقت برتنوں کو ڈھانپ کر رکھو، مشکیزوں کے منہ کو رسی سے باندھو، دروازوں کو بند رکھو اور چراغ بجھاؤ، اس لیے کہ شیطان بند مشکیزوں اور بند دروازوں کو نہیں کھولتا، ڈھانپے ہوئے برتن کو بھی نہیں کھولتا۔ اگر تمہیں ڈھانپنے کے لیے کوئی لکڑی ہی ملے تو اسے برتن پر بسم اللہ پڑھ کر رکھو، چراغ اس لیے بجھاؤ کہ بے شک چوہے گھر والوں سمیت ان کے گھر پر آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ جلتی نہ چھوڑا کرو۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رات کے وقت مدینہ منورہ میں ایک گھر اہل خانہ سمیت آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس واقعے کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے سونے سے پہلے آگ بجھا دیا کرو۔ تو ثابت کیا ہوا کہ آگ ہماری دشمن ہے، اس لیے ضرورت کی آگ کو بھی رات کے وقت بجھانے کا حکم ہے۔ تو پھر بلا ضرورت آگ جلانا، آتش بازی کرنا، پٹاخے چلا چلا کر، ہوائیاں اڑا اڑا کر لوگوں کی نیندیں خراب کرنا اور لوگوں کی دکانیں
اور املاک کے جلنے کا سبب بننا اور جانیں ضائع کرنے کا سبب بننا کہاں جائز ہے، اور اس کا فضیلت اور عبادت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب اذان کا حکم نہیں اترا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ کس طرح بعد جماعت نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ ایک مشورہ صحابہ کرام میں سے کسی نے لیا کہ اونچے پہاڑ پر آگ جلائی جائے، لیکن مجوسیوں کی مشابہت کی وجہ سے یہ تجویز مسترد کر دی گئی تھی۔ تو غور کیجیے کہ ضرورت کے باوجود آگ جلانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ آگ کے پجاریوں کی مشابہت ہے، لیکن ہم اس مشابہت پہ تلے ہوئے، شب برات ہو یا جشن آزادی، شب برات ہو یا شادی بیاہ، لوگ آتش بازی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، جبکہ کتنی دکانیں جلیں، کتنے مکانات جلے، پوری کی پوری براتیوں کی بس راکھ کا ڈھیر بن گئی، لوگ جھلس گئے، لیکن ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، حالانکہ اس ایک گناہ میں کتنے سارے گناہ پوشیدہ چھپے ہوں۔ اس کے بعد اس کی دوسری قباحت فضول خرچی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اسراء میں فرماتے ہیں ان المعذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی دولت، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی نافرمانی کے لیے خرچ کرنا کیا ہے؟ شیطان کی اطاعت اور فرما برداری ہے، شیطان کی دوستی اور محبت کی دلیل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہے اور کفرانی نعمت ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ اس کا دوسری قباحت یہ ہے کہ اس سے جانی نقصان ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، لیکن آتش بازی کے اس شیطانی اور مجوسی کھیل میں ہر سال کتنے لوگ اپنے ہی ہاتھوں خود مرتے ہیں اور دوسروں کو زندگی سے محروم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جبکہ یہ دونوں انتہائی خطرناک گناہ ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک کرنے والا قیامت کے دن اپنے آپ کو بار بار اسی طریقے سے قتل کرتا رہے گا جس طریقے سے اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ہلاک کیا، جس طرح صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے، کسی مومن مسلمان کو قتل کرنے والا عذاب علیم کا حقدار ہے۔ سب سے بڑی قباحت اس میں کافروں کی مشابہت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی انہی میں سے ہوگا۔ تو آتش بازی آتش پرستوں مجوسیوں سے مشابہت ہے جو کافروں میں سے بھی بدترین کافر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف کافر بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے سے دعوت اسلام دی تھی نا، تو آتش پرستوں کے بادشاہ نے آپ کا خط مبارک پھاڑ ڈالا تھا۔ تو یہ آتش بازی ایسے گستاخان رسول کی مشابہت ہے جو کہ مسلمان امہ کرتی ہے۔ چوتھا اس فعل کی قباحت یہ ہے کہ لوگوں کو بے آرام کرنا، مریضوں کی نیند خراب کرنا، بوڑھوں کو ستانا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رات کے وقت جب گھر تشریف لاتے تھے تو ہلکی آواز سے سلام کہتے تاکہ جاگنے والا جواب دے اور سوئے ہوئے کی نیند خراب نہ ہو۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا کیے جانے والے سلام کے پیارے کلمات کیا تکلیف دے سکتے تھے، لیکن آپ نے امت کو نمونہ دکھایا کہ رات کے وقت سونے والوں کی نیند خراب کرنا جائز نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام بھی آہستہ کہتے، لیکن آج ایک طرف ہر وقت معیشت پہ رونا، کیا ہم بھوکے ہیں؟ ہم بہت ٹینشن میں ہیں، دوسری طرف آتش بازی میں روپے کو آگ لگانا کدھر کا انصاف ہے؟ بہرحال شب برات عام راتوں میں سے ایک رات ہے، اس کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اور اس رات کیے جانے والے کام آتش بازی، شرینی، مخصوص عبادت وغیرہ سب بدعت اور خرافات ہے۔ دین کے ساتھ ان کاموں کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، آخری امت ہونے کا شرف بخشا،
سید الرسل امام الانبیاء کا امتی بنایا اور سب سے بہتر دین ہمارے لیے اتارا، تو پھر بھی ہم اگر وہ بہترین دین چھوڑ کر بدعت اور خرافات اپنائیں اور کافروں کی نقلیں اتاریں، ان کی مشابہت اختیار کریں، تو یہ بدقسمتی اور سیاہ بختی کے سوا کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ شب برات کی جو خرافات اور بدعت ہے، ان میں سے سب سے پہلے تو قبرستان جانا۔ بہت سارے لوگ اس رات کو قبرستان جاتے ہیں اور جو اپنے فوت شدہ عزیز و اقارب ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، قبرستان جانے کے لیے یا عزیز و اقارب کے حق میں دعا کرنے کے لیے کوئی دن، رات یا وقت مقرر کرنا قرآن و سنت سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ کار خیر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور یہ عمل کرتے، اس کی تعلیم دیتے۔ ہاں، قبرستان جانے میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ قبرستان جاؤ تاکہ تمہاری موت یاد رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی دن مخصوص کر دینا یہ غلط ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث کے مطابق ہر رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ اللہ کا نزول فرمانا ہر رات کو ہوتا ہے۔ رات کے تہائی حصے میں اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتی ہے کہ جو کوئی طلبگار ہے تو طلب کرے، میری رحمت اسے عطا کرے گی۔ تو اس رات کو مخصوص قیام کرنا، بعض لوگ اس رات کو 100 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اور اس نماز کو صلاۃ الخیر کا نام دیتے ہیں، اور اس کا بڑا اجر و ثواب بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی نماز کسی بدعت میں ثابت نہیں۔ یہ من گھڑت اور خود ساختہ عقیدہ ہے۔ اس دن کے روزے کا اہتمام کرنا، شب برات کے روزے کا اہتمام کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں، جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان میں بکثرت روزے رکھے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اس رات کو شبینہ پڑھنا، بعض لوگ شب برات کے قیام کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور رات بھر مساجد میں بعد جماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جسے شبینہ اور شب بیداری کا نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا بھی کوئی ثبوت کسی حدیث سے ہمیں نہیں ملتا، یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے، من گھڑت باتیں ہیں اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں من گھڑت خود ساختہ اعمال کی بجائے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔